بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک کے بعد آج ہم آپ کو تسخیر کا وظیفہ بتائیں گے۔ تسخیر مسخر یعنی کہ بات کو منوانے والا، یعنی آپ کی کسی کہیں جا رہے ہیں آپ اور اس جگہ پہ آپ کو کام ہے اور وہ جو شخص سے کام ہے وہ مان نہیں رہا آپ کی بات، تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ عمل ہے روحانی مسخر کرنے کا، اور آپ کا جو بھی جائز کام ہوگا جیسے ہی آپ پڑھ کے اس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کا یہ کام کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی جانا ہو کسی بھی شخص کے پاس جو آپ سے بعض اوقات جو شخص ناراض ہو، اس کے لیے بھی ہے یہ، جو ناراض ہے آپ کا دوست، بھائی، بیوی، کوئی بھی ناراض ہے، تو اس عمل کو پڑھ کر اس کے سامنے بھی جائیں تو وہ بھی مسخر ہو جائے گا۔ اور یا پھر آپ کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو وہ کام وہ شخص نہیں کر رہا، آپ کی بات کو نہیں سن رہا، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ کے جائیں گے تو وہ آپ کی بات کو بھی سنے گا۔ تو جب بھی آپ کا جانے کا ارادہ ہو اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز حاجت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں بھی پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار یہ پڑھنی ہے آپ نے پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو، یا حافظو، پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یا حفیظو، یا حفیظو، اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے یا ناصرو، یا ناصرو، اور چوتھا لفظ ہے یا نصیرو، یا نصیرو، اور 5ویں الفاظ جو ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ ان ہاتھوں کو اچھی طرح سے مل لیں، اور اس بندے کا تصور کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو جیسے آپ اس کا تصور کر کے اس آیت کو پڑھیں گے کہ میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں، اے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے میرے لیے، اور وہ میری بات کو سننے، میری بات کو مان لے، اور آپ کی جائز جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور سنے گا بھی اور مانے گا بھی۔ بہت ہی آسان ہے یہ مسخر کرنے کا، تسخیر کا یہ بہترین قسم کا روحانی وظیفہ ہے، یہ اپنی بات کو منوانے کا، یعنی اپنی بات منوانے کا یہ بہترین روحانی وظیفہ ہے یہ۔ اور اس کا طریقہ ایک بار میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے آپ نے، پہلی رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور 3 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نماز کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے ابراہیمی،
میں پڑھ اس لیے رہا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ درود ابراہیمی بول دیا تو کئی ایسے بیچارے لوگ بھی ہیں جن کو درود ابراہیمی کا بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو جب میں پڑھتا ہوں تو ان کو یاد آ جاتا ہے ہاں یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود پاک ہے، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور نام اس طرح سے ہیں یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، ٹھیک ہوگا یہ ایک، اور دوسرا یا ناصرو یا نصیرو، یا ناصرو یا نصیرو، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ ملنا ہے، پورے چہرے پہ ملیں اور تصور کر کے یہ پڑھنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ لفظ تھوڑے سے آپ ذہن میں رکھ لیں، یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تسخیر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور جس کے لیے پڑھنا ہے اس کا تھوڑا تصور کر کے پڑھے کہ اس کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے، تاکہ تم جاؤ تمہاری بات کو وہ سنے اور سمجھ سکے۔ اور یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پڑھ کے اس کی طرف چلے جاؤ، اور راستے میں بھی اگر آپ یہ لفظ پڑھتے جائیں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ جب اس تک پہنچو گے تو اللہ کے حکم سے فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اور جو لوگ بیمار ہیں یا درد میں ہیں، وہ دم کروانا چاہیں یا کسی طرح کا طویل لینا چاہیں، تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا۔ اور یہ دم کسی بھی قسم کا ہو، تعویذ کسی بھی قسم کا ہو، بالکل اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں فری میں، کوئی پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ میں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور میرے چینل کو آپ سب نے مل کے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آگے شیئر کریں، اپنے فیملی میں شیئر کریں، اور میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر میرا جو پیچھے والی ویڈیو اس میں بھی ہے، اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ نمبر واٹس ایپ نمبر ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔